بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے پھر تم ان پر گواہ لے آؤ اپنے میں سے 4، بس اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں میں مقید کر دو، روکے رکھو ان کے موت تک، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور جون سے بھی 2 شخص تم میں سے یہ بے حیائی کا کام کریں تو تم ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں تو تم ان سے کوئی تعرض نہ کرو، پھر ان کو چھوڑ دو۔ بے شک اللہ جل شانہ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور رحمت والے۔ ان آیات میں جو حکم آیا ہے بے حیائی والے کام کرنے والوں کے لیے، اس کی تفصیلات کل ذکر کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو عورتیں اس قسم کا کام کریں، جو مرد و عورت بے حیائی کا کام کرے یعنی زنا کا ارتکاب کرے، ان کو عورتوں کے لیے حکم تھا گھروں میں قید کر دو اور اس وقت تک، موت کے وقت تک، یا اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکال دے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ ان کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، اور اذیت کی بات یہ تھی ان کو ایسی تکلیف پہنچاؤ، لوگوں کے سامنے شرمندہ کرو اور ان کو عار دلاؤ، یہ سارے کام کرو، اور ان کے سر پہ جوتے مارو، جو سزا حاکم وقت مناسب سمجھے وہ ان کو دے۔ آیات حد نازل ہونے کے بعد، آیات حدود اس سلسلے میں نازل ہونے کے بعد، ان دونوں کا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایذا پہنچانے والا حکم اور عورتوں کو گھروں میں قید کرنے والا حکم منسوخ ہو گیا حدود کی آمد سے، اور حدود کا حکم نازل ہونے کے بعد اب 2 ہی حکم ہیں۔ اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ اس کا ارتکاب کریں تو پھر ان کو سنگسار کر دو۔
اب یہی 2 حکم باقی ہیں اور یہ دونوں حکم منسوخ ہو گئے۔ ایک تو آیت کریمہ کی تفسیر یہ، دوسری آیت کریمہ کی تفسیر صاحب مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ اگلی آیت کریمہ جو 2 جملے آئے ہیں، واللذان یأتیانہا منکم، اور جون سے بھی 2 شخص تم میں سے اس کا ارتکاب کریں، اس بے حیائی والی کام کا ارتکاب کریں، جون سے بھی 2 شخص ہوں تم میں سے۔ یہاں واللذانی اور یأتیانہا دونوں مذکر ہیں، مؤنث ہی نہیں، صیغہ مؤنث نہیں، اس لیے صاحب مظہری فرماتے ہیں یہاں مراد ہے کہ مرد کے ساتھ میں اگر اس قسم کی حرکت کر بیٹھے تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ آیت کریمہ میں وہ حکم بھی شامل ہے جس سے ہم کہتے ہیں التزاز بالجنس۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو اس کے لیے بھی اس آیت کریمہ میں حکم ہے۔ اس صورت میں آیت کریمہ کا حکم باقی ہے، واللذان یأتیانہا منکم، تم میں سے جون سے بھی 2 شخص اس بے حیائی کا کام کریں، ان کی سزا یہ ہے ان کو اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ۔ چنانچہ صرف مظہری ہی نہیں اور دیگر مفسرین نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے، اور اسی آیت کریمہ کی وجہ سے شدید ترین سزا اس کے لیے تجویز کی گئی ہے جو ہم جنس پرستی والا کام کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں۔ ترغیب و ترہیب میں حافظ ذکی الدین علیہ الرحمہ نے وہ تمام کی تمام روایتیں نقل فرمائی ہیں۔ چنانچہ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی، 7ویں آسمان سے۔ ان میں ایک شخص ایسا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خود 3 بار لعنت فرمائی، اور بقیہ پر ایک بار لعنت فرمائی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے 3 بار لعنت فرمائی ہے وہ شخص ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ چنانچہ فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، من عمل عمل من قوم لوط۔ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرے۔ 3 بار لعنت فرمائی۔ دوسری روایت وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صبح کے وقت 4 شخصوں پر غضبناک ہوتا ہے، اور شام بھی اللہ تعالیٰ ان 4 شخصوں سے ناراض رہتے ہیں۔ وہ 4 شخص کون ہیں؟ وہ 4 شخص یہ ہیں، پہلا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، دوسرے وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، تیسرے وہ شخص جو قوم لوط والا غیر فطری عمل کرتا ہے، چوتھے وہ شخص جو جانوروں سے غیر فطری عمل کرتا ہے۔ یہ وہ 4 شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ صبح کے وقت بھی ناراض ہوتا ہے، ان پر غصہ ہوتا ہے، اور شام کے وقت بھی ان سے ناراض رہتا ہے۔
یہ دونوں روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے ترغیب و ترہیب نے نقل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی، جن سے بھی ان تینوں روایات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے، جو شخص غیر فطری طور پر عمل کرے، غیر فطری عمل جو شخص بھی انجام دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت سے سخت سزا اس کے لیے تجویز فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرنے کے بعد حافظ ذکی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں یہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ عمل نہایت مبغوض ہے اور اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ عمل نہایت بے حیائی اور غیر فطری والا عمل ہے، اس لیے اس کی سزا نہایت شدید اور سخت ہے، اس کی سزا نہایت شدید اور سخت ہے۔ چنانچہ 4 خلفاء نے، حافظ ذکی الدین نے نقل فرمایا کہ 4 خلفاء نے اس کی جو سزا تجویز فرمائی وہ بہت سخت ہے، اور 4 خلفاء نے آگ میں اس عمل کرنے والوں کو جلایا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ جون سا شخص بھی عمل قوم لوط کرے، اس کو اور اس دونوں کو آگ میں جلا دو، دونوں کو آگ میں جلا دو۔ چنانچہ 4 خلفاء نے آگ میں جلایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام ابن عبد الملک اور عبداللہ ابن الزبیر، یہ 4 خلفاء ہیں جنہوں نے اس عمل کرنے والے کو آگ میں جلایا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ایک واقعہ نقل فرمایا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرب کے اس فلاں علاقے میں اور فلاں جگہ پر کچھ مرد ہیں، کچھ آدمی ہیں جو قوم لوط والا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آگ میں جلانے کا صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ نے ان سے مشورہ فرمایا، بتاؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قوم ایسی گزری ہے جس نے یہ حرکت کی، اور آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، جو سختی جو شدت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو اس کو آگ میں جلا دو۔ چنانچہ تمام صحابہ نے اس کی تائید فرمائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو آگ میں جلا دیا۔ تو دونوں کے دونوں فاعل و مفعول دونوں کو آگ میں جلا دو۔ یہ حکم، اس کی سزا اتنی شدید ہے چونکہ یہ عمل غیر فطری ہے، غیر فطری عمل سے جانور بھی اجتناب کرتے ہیں۔ انسان کو کتنا اجتناب کرنا چاہیے، کتنا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ارے کم سے کم حیوان تو نہ بنے۔ حیوان بھی وہ فعل نہیں کرتا، حیوان بھی وہ فعل، اس فعل سے دور رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دوسری روایت، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 روایتیں اور نقل فرمائیں اس سلسلے میں۔ اور اس سلسلے میں یہ غیر فطری عمل کسی کے ساتھ بھی ہو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں غیر فطری عمل کے اوپر بھی سخت سے سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ جل شانہ کی نظر رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالتا ہے جو شخص اس قسم کے غیر فطری عمل کرتا ہے۔ اب وہ غیر فطری عمل کسی بھی اور کسی سے بھی اور کسی کے ساتھ بھی انجام دیا جائے، دونوں کے دونوں سخت سے سخت سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو آیت کریمہ کا ایک حکم یہ بھی ہے
واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، چونکہ یہ دونوں کے دونوں مذکر صیغے ہیں، اس لیے حافظ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے میرے نزدیک اس آیت کریمہ کا مصداق یہ بھی، تو جو شخص بھی غیر فطری عمل کرے گا اس کے لیے سزا یہ ہے فآذوہما۔ چنانچہ سزا میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو لیکن سب کے نزدیک سخت سے سخت سزا ہے۔ چنانچہ بعض فقہا کے یہاں یہ ہے، ان کا قول ہے کہ اس کو آگ میں جلا دو دونوں کو، بعض فقہا کے یہاں یوں ہے کہ اس کو دیوار اس کے اوپر لے جاؤ اور دیوار کے اوپر سے دھکا دے دو اور دیوار بھی اس کے اوپر گرا دو، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ سے اوپر سے نیچے پھینکو اور اوپر سے پتھر مارو اور اس کو تباہ کر دو۔ یہ عمل صرف قوم لوط نے کیا تھا، اور قوم لوط نے جب عمل کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی اور پوری انتھک محنت اپنی صرف کی، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور یہ اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفر کے ساتھ ساتھ میں ان کا یہ عمل تھا، کفر کے ساتھ ساتھ ان کا عمل یہ تھا، ان کے اندر یہ خرابی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین نے ان کی پوری زمین جہاں یہ آباد تھے اس کو زمین کی نیچے سے اٹھا کر کے آسمانوں تک بلند فرمایا، پھر وہیں سے ان کو الٹ کر کے نیچے پٹک دیا، زمین پر دے مارا تو وہ وہاں بڑا گہرا کھڈا پڑ گیا، کئی میل کا گڑھا۔ آج بھی پہاڑی کے اوپر سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کئی میل گڑھا ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہلاک ہو گئے۔ 5 عذاب اس قوم پر ایک ساتھ آئے ہیں، ایک چیخ، پتھر جن پر نام بنام نشان بنشان لگے ہوئے تھے، وہ مسومہ نام نشان لگے ہوئے پتھر آسمان سے برسے تھے ان کے اوپر، اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے۔ 5 عذاب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ڈالے تھے۔ یہی ایک ایسی قوم ہے جس نے یہ غیر فطری فعل کیا تھا، اس لیے یہ نہایت بدترین قسم کا عمل ہے اور نہایت خبیث قسم کی گندی حرکت ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنے کا حکم اس آیت کریمہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات میں موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام روایات آپ اکٹھا کریے، ان تمام روایات کے مطابق یہ حکم نکل کر کے آئے گا کہ یہ غیر فطری عمل اللہ جل شانہ کے نزدیک اللہ کے غضب کا اور اللہ کی ناراضگی کا ایک بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ ایک اہم ترین حکم ہے اور بالخصوص توبہ سے متعلق ہے، اور توبے کی کیا کیا شرائط ہیں، توبے کی کیا کیا وہ اسباب ہو سکتے ہیں اور کس کس طریقے سے کیا جائے تو اللہ جل شانہ کے نزدیک معافی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کے لیے تفصیلات ہیں۔ اس کو دوسری آیت کریمہ کے ساتھ جو دیگر جگہوں میں آئی ہیں ان کے ساتھ جوڑنے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں ان کے ساتھ میں اس کا تذکرہ ہو تو اہم ترین آیت کریمہ آگے آ رہی ہے۔ پچھلی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک وہ جو نافرمان ہوں، بالکل نافرمان ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بالکل اچھی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ان 2 کا حکم آیا۔ ایک تیسرا بھی ہے کہ وہ درمیان میں بین، لہذا درمیان والا حکم کہاں سے نکلے گا؟ ان دونوں حکموں کو جوڑو، جو کاملین کا ہے ادھر نافرمانوں کا ہے، نافرمان انتہائی درجے کا، ادھر فرما بردار انتہائی درجے کا، ان دونوں کے درمیان میں سے تیسرا حکم نکل کر کے آئے گا کہ پہلے والے کے لیے یہ سزا ہے تو دوسرے والے کے لیے یہ، جس نے جو مکمل اطاعت کرنے والا اس کے لیے یہ آرام ہے۔ تو اب اس آرام اور اس سزا کے بیچ میں جو شخص جس کا عمل ہوگا، ظاہر ہے اس کو وہ بین رہے گا، وہ بیچ میں رہے گا، تو ایک وہ شخص ہے کہ جو گناہ بھی کرتا ہے، اچھائیاں بھی، دونوں کام کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا حکم؟ اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ
اور قرآن کریم کی یہ جو اشارۃ النص ہیں وہ ان کے سیاق و سباق سے جو بات نکل کر کے آتی ہے وہ یہی نکل کر کے آتی کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بین بین رکھا جائے گا، یعنی سزا بھی ملے گی اور نجات بھی ہوگی۔ اپنے عمل کی سزا بھگتنے کے بعد، اپنے عمل کی سزا پانے کے بعد یہ شخص اس بات کا مستحق ہوگا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور رحمت کا مستحق قرار دیا جائے اور اس پر اللہ جل شانہ کا انعام اور رحمتیں ہوں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوگی جب وہ پہلے سزائیں بھگتے گا۔ اس کی یہ صورت بھی نکلے گی۔ اگلی آیت کریمہ کا تعلق اس سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر قسم کی تمام قسم کے بے حیائی والے کاموں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔